للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، آب کوثر کتاب کے حوالے سے حاضر ہیں۔ اس کا تیسرا کلپ آپ سن رہے ہیں، جس کے اندر آپ صفحہ نمبر 23 سے 29 سمیت انشاءاللہ سماعت کریں گے، جس کے اندر آپ سنیں گے کہ مقام مصطفیٰ از خواجہ بستامی قدس سرہ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک، اور ساری خدائی کے محتمم میں اعلیٰ حبیب خدا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قاسم جنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بیگانگی کی چند مثالیں۔ اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عرض کرتا ہے الاناء یترشح بما فیہ، یعنی برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان اور قلم سے تو محبت اور عظمت کی باتیں سنے گا، اور بیگانوں کی زبان اور قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ اسی طرح صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو عرض کیا گیا یہ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ 58 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ سیدی و سندی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں جب مدینہ منورہ حاصل ہوا اور مواجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش سے فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے۔ ہر چند کے وہاب مطلق یعنی عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے ہی سے پہنچا ہے، اور مہمات ملکوت و ملک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام سے انصراف پاتی ہیں، یعنی صرف اس جہان کے ہی نہیں بلکہ ملک و ملکوت کے محتمم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا ساری خدائی کو انعامات شب و روز روزہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یہ جو عرض کیا گیا یہ مقامات امام ربانی 112 کے صفحہ کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ انبیاء کرام علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر چشمہ آب حیات کے ایک پیالے سے سیراب و مستفید ہیں، اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں سمندر رحمت کے ایک گھونٹ پر کانے اور منتفع ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آسمان ان کی حویلی ہے، وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات ان ہی کے قدم دم قدم سے قائم ہے، اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، انا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتوبات سیدی و سندی خواجہ محمد معصوم قیوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 37۔ ان اللہ تعالی ملکہ الارض کلہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ مواہب الدنیا صفحہ 242۔ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیم الجنت بین اہلہا، جنتیوں کے درمیان جنت حضور ہی تقسیم فرمائیں گے۔
زرقانی صفحہ 119 کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ فَهُوَ خَزَانَةُ السِّرِّ وَمَوْضَعُ نُفُوذِ الْأَمْرِ فَلَا يَنْفُذُ أَمْرٌ إِلَّا مِنْهُ وَلَا يَنْقُلُ خَيْرٌ إِلَّا عَنْهُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسرار الہی کا خزانہ ہے اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز اور محور ہے، لہٰذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے۔ یہ بھی زرقانی صفحہ 38 کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ اب زرقانی صفحہ 39 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اذا رام امرا لا يكون خلافه وليس ذلك الامر في الكون صارف، جب حضور کسی امر کا ارادہ فرمائیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے حکم کو جہاں میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کشف الغمہ للشعرانی قدس سرہ صفحہ 50 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، وَكَانَ لَهُ أَن يَخُصَّ مَن شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں احکام شریعہ میں سے جس کے لیے جو چاہیں وہ خاص کر لیں۔ روح البیان صفحہ 227 سورۃ احزاب کے حوالے سے عرض ہے، انسان علائق بدنیہ اور عوائق طبعیہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ غایت تنزہ اور تقدس میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فیض لینا وسیلہ اور واسطہ کے بغیر ناممکن ہے، اور وہ واسطہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب۔ اب ذرا بیگانگی کی بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو اپنے اور بیگانے کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بیگانے کیا لکھتے ہیں، مزید سنیے، سارا کاروبار جہان اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقویت الایمان کے حوالے سے پیغمبر کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ برے کام سے ذرا ڈرائے اور بھلے کام پر خوشخبری سنائے۔ تقویت الایمان صفحہ 28۔ اولیاء انبیاء امام زادہ پیر اور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں۔ تقویت الایمان صفحہ 74۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ براہین قاطعہ صفحہ 51۔ شیطان اور ملک الموت کو روئے زمین کا علم محیط ہے، معاذ اللہ۔ براہین قاطع صفحہ 51۔ یہ چند عبارتیں بطور نمونہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کے لیے درج کی گئی ہیں جو آپ کو سنائی گئیں۔ جس مسلمان کے دل میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا وہ بڑی آسانی سے اپنے بیگانے کو پہچان لے گا، لیکن جو دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوگا وہ اپنے آپ کو خود جانے اور اس کا کام۔ یا اللہ ہمیں نظر بصیرت عطا کر کہ ہم اپنے بیگانے کو پہچانیں اور ہم قبر کے عذاب سے نیز قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں۔ اے اللہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سیدنا صدیق اکبر کو ملا، جو خواجہ اویس کرنی کو نصیب ہوا، ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرما۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اے میرے عزیز جب کہ تجھ پر روشن ہو گیا کہ محبت و عظمت مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب تیرا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھا، تو اب اس لازوال دولت، بے مثال نعمت اور دونوں جہان کی سعادت یعنی درود پاک کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ۔ میرے بھائی یہ وہ دولت ہے کہ جس کی انتہا نہیں، جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے دونوں جہان کو لے لیا۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگوائے، ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں رکھ دیں، اور اپنے غلاموں لونڈیوں کو بلا کر کہا جس کا جو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور کسی نے کوئی چیز، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں
تو سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا میں نے سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی لے لی۔ یوں ہی بلا تشبیہ باقی اوراد و وظائف اپنی اپنی جگہ صدہا برکتوں کا ذریعہ ہیں، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ جس سے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس سعادت کا تاج ہر کس و ناقص کے سر پر نہیں رکھا جاتا، اور شاہی باز کی خوراک مردار خور گد کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت کسی اونچی قسمت والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اے عزیز، جس جماعت نے پوری محنت اور مجاہدہ سے اپنی جان کو پاک کیا ہے یہ عزت و اقبال کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس چند روزہ اور فانی دنیا میں اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر کے دنیا کی آسودگی کو رخصت کر اور بہادرانہ طریقے سے اس میدان میں بازی جیت لے، تاکہ بازی جیتنے والوں میں تیرا نام بھی لکھ دیا جائے اور تو بھی انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ فقیر بے نوا کو، آپ سب بھائیوں کو اس چشمہ آب حیات سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری web.com کی پیشکش